السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 10 اور تختی نمبر 10 چل رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگلا ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کو دبائیں، شیئر کریں، لائک کریں، کیونکہ قرآن کریم سیکھنا ہے آپ لوگوں کو تو اگلا ویڈیو ضرور دیکھنا ہے۔ جب تک اگلا ویڈیو آئیں گے، اپلوڈ ہوگا تو آپ کے موبائل میں جبھی دیکھ پائیں گے جب آپ سبسکرائب کریں گے، بیل آئیکن گھنٹی کو دبائیں گے، جبھی اگلا ویڈیو آپ دیکھ پائیں گے۔ قرآن کریم تجوید کے ساتھ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بچوں کو، بڑوں کو غلط سلط پڑھتے ہیں، پڑھانے والے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو یوں ہی پڑھا کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں غلط نہیں پڑھنا ہے، گناہ ہوگا، تو ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے۔ تو تختی نمبر 10 اخفا تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ آپ تختی نمبر 9 میں تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 پڑھے تھے۔ اب تختی نمبر 10 میں تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، اس نمبر 2 میں کیا بتاتے ہیں، پڑھنے کا طریقہ اس کا کیا ہے، چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے تو بچوں کو تختیاں یاد کرانے ہیں۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، حروف اخفا 15 ہے، حروف اخفا 15 ہے، یہ یاد کرانا ہے۔ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ظا، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ جو یہاں لکھا ہوا اس کو نہیں پڑھیں گے، باقی چھوڑ دیں گے، یہاں تک پڑھیں گے، اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، جو بچوں کو یاد کرنے میں آسان رہے۔ تو تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 میں یہ بتایا ہے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آتا ہے، ان 15 میں سے، تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ ان میں سے اگر کوئی آتا ہے، مثال کے طور پہ نون ساکن کے بعد یہاں تا آ گیا، تنوین کے بعد یہاں کاف آ گیا، تو تا یہاں ہے اور کاف، چھوٹی کاف یہاں ہے۔ اسی طرح فا، دیکھیے تنوین کے بعد فا آ گیا، یہاں پر آپ فا مل جائے گا۔ نون ساکن کے بعد یہاں تنوین کے بعد یہاں زال آ گیا، آپ کو بھی زال یہاں مل جائے گا دیکھنے کو اسکرین پہ۔ نون ساکن کے بعد فا یہاں آ گیا۔ اسی طرح سے ہمیں بچوں کو یاد کرانا ہے، تو اس کا پڑھنے کا قاعدہ الگ ہے۔ جو تختی نمبر 9 میں جو آپ دیکھے ہوں گے، وہاں تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 تھا، وہاں پر کیا بتایا تھا اس کو بھی دھیان رکھنا ہے۔ اور تختی نمبر 10 میں جو قاعدہ ہے، یہاں پر ہم کیا بتا رہے ہیں اس کو بھی دھیان رکھنا، یاد رکھنا ہے۔ جب تک اس کو محنت نہیں کریں گے آپ لوگ تو نہیں ہو پائے گا۔ یہ مین جو آپ کو سکھا رہے ہیں، اب یہاں سے جو شروع ہوا ہے تختی نمبر 9 سے، تو یہ اصل ہمیں ضروری یاد رکھنا ہے۔ تختی نمبر 9، 10 تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 اور 1 اور 2 ہو چکا ہے۔ تو اس کو چلیے ہم اجرا کر کے بتاتے ہیں کہ پہلے بچوں کو اس طرح اجرا کرانا ہے کہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھا، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ نون کو اوپر جزم ہے، جزم والے نون کو نون ساکن کہتے ہیں۔ جس طرح میں نے پیچھے پڑھا تو بالکل یہاں تک ویسے ہی رہے گا۔ اب یہاں پر چینج ہو جائے گا کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ چھپا کر مطلب اب بتاتے ہیں ابھی، اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی میم کو اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھا، تھوڑا بھی نہ کیجیے، پیش کی آواز آگے ہو جاتی ہے۔ نون کو اوپر جزم ہے، جزم والے نون کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔
نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے زال ہے، دیکھیے زال یہاں مل گیا، حروف اقفا میں سے زال ہے، اس کو کہتے ہیں حروف اقفا، زال ہے اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اقفاء حقیقی کہتے ہیں۔ اس کا ہجا کریں گے، حمزہ نون زبر ان تا زبر تا انتا، یہ اس کو اقفاء کرنے کا ہوتا ہے، جسے ناک میں چھپانا، انتا میم نون پیش من، انت من زال زیر زی، انت منذی رو پیش رو، انت منذر، اس انداز میں پڑھنا ہے۔ یہاں پر اقفاء کرنا ہے، جیسے تنوین کے بعد یہاں کاف آ گیا، کراما کاتبین، یہ دھیان رکھنا ہے آپ لوگوں کو کہ تنوین و نون ساکن کے بعد اگر حروف اقفاء میں سے، اس کو یاد رکھنا ہے، حروف اقفاء میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اور تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے، جسے 9 نمبر میں پڑھے تھے، حروف حلقی میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر یہاں پر تنوین ہے، ان کے بعد ان 6 حرفوں میں سے یہاں کوئی سا حرف بھی ہوتا تو رسولن یہاں کریم اقفاء تو کریں گے ہی، مثال دے رہا ہوں، رسولن کریمن، جیسے کھا یہاں پر آ جاتا تو اس کو جلدی پڑھتے ہیں، ناک میں نہیں چھپاتے ہیں، لیکن یہاں پر حروف اقفاء میں سے ہے اس لیے ناک میں چھپا کے پڑھیں گے، اس کو اقفاء حقیقی کہتے ہیں۔